بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب التیمم، تیمم کرنے کا باب۔ تیمم پاکی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جس طریقے سے غسل سے پاکی حاصل ہوتی ہے، اسی طریقے سے تیمم سے پاکی حاصل ہوتی ہے۔ غسل میں پانی سے اعضائے وضو کو دھویا جاتا ہے وضو کرنے کے لیے، اور تیمم میں پاک مٹی سے اعضائے تیمم پر مسح کیا جاتا ہے، یہ تیمم کہلاتا ہے۔ تیمم کے صحیح ہونے کے لیے 8 شرطیں ہیں۔ 8 شرطوں کے ذریعے سے تیمم صحیح ہوتا ہے۔ اگر یہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو تیمم صحیح نہیں ہوگا۔ یصح بشروط 8، تیمم کے لیے 8 شرطیں ہیں، یا یوں کہیے تیمم 8 شرطوں کے ساتھ صحیح ہوتا ہے۔ ان 8 شرطوں میں پہلی شرط ہے الاول النیہ۔ الاول النیت، پہلی شرط ہے تیمم کی نیت کرنا۔ تیمم کی نیت نہیں کی اور اعضائے تیمم پر مسح کر لیا بغیر نیت کے تو تیمم نہیں ہوگا۔ نیت کا پایا جانا ضروری ہے۔ اب نیت کی حقیقت کیا ہے؟ فرما رہے ہیں وحقیقتھا، اور تیمم کی نیت کی حقیقت عقد القلب علی الفعل، کسی فعل کے کرنے پر دل کا پختہ ارادہ کرنا، دل میں پختہ ارادہ کرنا۔ کسی فعل کے کرنے پر دل میں اس فعل کا پختہ ارادہ کرنا، یعنی وہ فعل کس لیے کیا جا رہا ہے تو اس کا پختہ ارادہ کرنا۔ فعل کے کرنے پر دل کو پختہ کر لینا، یہ نیت کی حقیقت ہے۔ ووقتھا، اور تیمم کا وقت کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں ووقتھا، اور اس کا وقت عند ضرب یدہ علی ما یتیمم بہ، اپنے ہاتھ کو اس چیز پر مارنا جس چیز کے ذریعے سے اپنے ہاتھ کو اس چیز پر مارنے کے وقت جس چیز سے تیمم کر رہا ہے، یہ تیمم کا وقت ہے۔ وشروط صحت النیت 3، اور نیت کے صحیح ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ نیت 3 چیزوں کے ذریعے سے صحیح ہوگی، 3 چیزیں پائی جائیں تب تیمم کی نیت صحیح ہوگی۔ تیمم کی نیت کی صحت کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط الاسلام، یعنی مسلمان ہونا، والتمیز، اور تمیز ہونا۔ تمیز ہونا کس بات کی؟ صحیح اور غلط کی تمیز ہونا۔ والعلم بما ینویہ، اور اس کا علم ہونا جس کی نیت کی جا رہی ہے۔
اس کا جاننا جس کی نیت کر رہا ہے. وَيَشْتَرِطُ لِصِحَّةِ نِيَّةِ التَّيَمُّمِ لِلصَّلَاةِ بِهِ أَحَدُ ثَلَاثَةِ أَشْيَاء. نماز کے لیے تیمم کی نیت کے صحیح ہونے کی 3 شرطوں میں سے ایک شرط کا ہونا ضروری ہے. نماز کے لیے تیمم کر رہا ہے تو اب نماز کے لیے تیمم کرنے کے لیے 3 چیزوں میں سے ایک چیز کی نیت ہونا شرط ہے. نماز کی تیمم کی نیت کے صحیح ہونے کی شرط 3 چیزوں میں سے ایک چیز کا ہونا ہے. اب وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ کہہ رہے ہیں اما نیت الطہارتی، یا تو طہارت کی نیت ہونا چاہیے. اب وہ تیمم کر رہا ہے تو تیمم میں یا تو طہارت کی نیت ہو، طہارت کی نیت سے تیمم کیا تو اس سے نماز پڑھنا درست. او استباحت الصلاۃ، یا نماز کے مباح ہونے کی نیت کہ میں یہ تیمم کر رہا ہوں تاکہ نماز مباح ہو جائے. تو اگر استباحت الصلاۃ کی نیت کی ہے تو اس تیمم سے بھی نماز پڑھنا صحیح ہے. تیسری شرط وَنِيَّةُ عِبَادَةٍ مَقْصُودَةٍ، او نیت عبادت مقصودۃ، یا عبادت مقصودہ کی نیت ہو، یعنی کوئی مقصود عبادت کی نیت سے تیمم کیا تب بھی اس سے نماز پڑھنا صحیح ہو جائے گا. تو نماز کے لیے تیمم کے صحیح ہونے کی، تیمم کی نیت کی صحیح ہونے کی 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط پائی جائے گی تو اس تیمم سے نماز پڑھنا صحیح ہو جائے گی. اور وہ تینوں شرطیں آپ نے سماعت کی، یعنی طہارت کی نیت ہو، یا عبادت مقصودہ کی نیت ہو، یا نماز کو مباح کرنے کی نیت ہو. اس کے علاوہ لا تصح بدون طہارت، نماز صحیح نہیں ہوتی ہے بغیر طہارت کے، کیونکہ طہارت نماز کی کنجی ہے. فلا یصلی بہ اذا نوى التیمم، تو نماز اس تیمم سے نہیں پڑھی جائے گی، نہیں پڑھے گا جبکہ صرف تیمم کی نیت کی فقط. فلا یصلی بہ اذا نوى التیمم فقط، تو اس تیمم سے نماز نہیں پڑھے گا جو جس تیمم میں صرف تیمم کی نیت کی ہے، نہ عبادت مقصودہ کی نیت ہے، نہ طہارت کی نیت ہے، اور نہ نماز کو مباح کرنے کی نیت ہے. او نواہ لقراءۃ القرآن، یا تیمم کیا قرآن کی تلاوت کرنے کی نیت سے، تو قرآن کی تلاوت کی نیت کرنے سے، قرآن کی تلاوت کی نیت کرنے سے تیمم کیا تو اس تیمم سے بھی نماز درست نہیں ہوگی.
کب ولم یکن جنبن، جبکہ جنبی نہ ہو، یعنی اس پر غسل فرض نہ ہو، غسل فرض نہیں تھا، بے وضو ہو گیا، تو اب اس نے تیمم میں قرآن کی تلاوت کرنے کی نیت کی، تو اب اس تیمم سے نماز صحیح نہیں ہوگی۔ الثانی، دوسری شرط تیمم کے صحیح ہونے کی، العذر المبیح للتیمم، تیمم کے لیے جائز عذر کا ہونا، عذر مباح کا ہونا۔ اور عذر مباح کیا ہے؟ کبعدہ میلاً، اس کا 1 میل دور ہونا، کوئی شخص ہے پانی سے 1 میل دور ہے، کبعدہ میلاً عن ماء، پانی سے 1 میل دور ہے کوئی شخص، تو اب یہ عذر مباح ہے، ایسی حالت میں تیمم کرے اور نماز پڑھ لے۔ اب وہ 1 میل دور پانی سے، چاہے جنگل میں ہو، ولو فی المصری، اگرچہ وہ شہر کے اندر ہی ہو، شہر میں ہے لیکن پانی اس کے پاس نہیں ہے، 1 میل دور پانی ہے، تو اب یہ جائز عذر ہے، تیمم کرے اور نماز پڑھ لے۔ وحصول مرض وبرد یخاف منہ التلف او المرض، اور بیماری کا لگنا، ٹھنڈ کا لگنا، اور اس بیماری یا ٹھنڈ سے خوف ہے کسی عضو کی تلف ہونے کا، یا بیماری کے بڑھ جانے کا خوف ہے، تو یہ بھی عذر مباح ہے، ایسے عذر میں تیمم کرنا جائز ہے۔ وخوف عدو، اور دشمن کا خوف ہے، تو یہ بھی عذر مباح ہے، تو اس عذر میں بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ پانی تو قریب میں ہے لیکن پانی تک پہنچنا جان جوخم میں ڈالنا ہے، وہاں دشمن کھڑا ہوا ہے، اگر پانی لینے جائے گا تو دشمن اس کو ایذا پہنچائے گا یا اس کو قتل کر دے گا، تو ایسی صورت میں جائز عذر پایا گیا اور اس عذر میں تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ وعطشن، اور پیاس کا خوف ہے، پانی تو ہے لیکن پیاس شدید لگی ہوئی ہے، اگر وضو کرے گا تو پینے کے لیے پانی نہیں بچے گا، تو پیاس کے خوف کی وجہ سے پانی کو پینے کے لیے رکھے گا، وضو نہیں کرے گا بلکہ تیمم کرے گا اور نماز پڑھ لے گا، تو پیاس کا خوف بھی عذر مباح ہے۔ واحتیاج لعجن، اور آٹا گوندنے کی ضرورت ہے، پانی اگر وضو کے لیے استعمال کرے گا تو آٹا نہیں گوند پائے گا، پانی ختم ہو جائے گا، تو چونکہ کھانے کے لیے آٹا گوندنے، روٹی پکانے کے لیے آٹا گوندنے کے لیے پانی ضروری ہے اور کھانا بھی ضروری ہے زندگی کے لیے، تو اب آٹا گوندنے کی ضرورت یہ بھی عذر مباح ہے، اس صورت میں آٹا گوندنے کے لیے پانی کو بچا کے رکھے گا اور تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا۔ لا لطبخ مرقن، سالن پکانے کے لیے نہیں، یعنی سالن پکانے کے لیے پانی کو چھوڑنا اور تیمم کر کے وضو کو نماز پڑھ لینا یہ عذر مباح نہیں ہے، بلکہ
سالن پکانے کے لیے پانی کو نہ چھوڑے بلکہ اس پانی سے وضو کر لے۔ اب سالن پکانے کے لیے پانی کو چھوڑا اور تیمم سے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، چونکہ اس کے پاس پانی موجود تھا، اور سالن پکانے کے لیے پانی کا بچانا ضروری نہیں ہے۔ روٹی تو کسی اور بھی چیز سے کھا لی جائے گی۔ یہ عذر مباح نہیں ہے۔ بہرحال تیمم کرے، وضو کرے گا اور سالن کے لیے پانی نہیں چھوڑے گا۔ روٹی کسی اور بھی چیز سے، گڑ، شکر یا کسی اور چیز سے، اچار وغیرہ سے روٹی کھائی جا سکتی ہے، لہذا سالن کے لیے پانی نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ اس سے وضو کیا جائے گا، پھر نماز پڑھی جائے گی۔ ایسی صورت میں اگر سالن کے لیے پانی بچا لیا اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ وَلِفَقْدِ آلَةٍ، اور کسی برتن کا کھو جانا، یہ بھی عذر مباح ہے۔ یعنی کنویں کے پاس ہے یا ایسے جھیل کے پاس ہے جو گہرائی میں ہے، وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، پانی تک نہیں پہنچ سکتا، اور کوئی برتن بھی نہیں ہے، آلہ بھی نہیں ہے جس سے پانی نکالا جا سکے، تو یہ عذر مباح ہے۔ ایسی صورت میں تیمم کرے اور وضو کر اور نماز پڑھ لے۔ وخوف فوت صلاۃ جنازۃ، اور نماز جنازہ کے فوت ہو جانے کے خوف کے سبب۔ وخوف فوت صلاۃ جنازۃ، اور نماز کے فوت ہو جانے کے خوف کی وجہ سے، نماز جنازہ کے فوت ہو جانے کے خوف کی وجہ سے تیمم کرے اور نماز جنازہ میں شرکت کرے۔ اگر وضو میں مشغول ہو گیا تو نماز جنازہ فوت ہو جائے گی، اس بات کا خوف ہے، تو ایسی صورت میں نماز جنازہ فوت نہ ہو جائے، جلدی سے تیمم کرے اور نماز جنازہ میں شرکت کرے۔ کب؟ جبکہ نماز جنازہ تیار ہے اور شروع کر دی گئی ہے، ایسی صورت میں تیمم کر کے نماز جنازہ میں شرکت کرے۔ وعید، اور عید کی نماز کے فوت ہونے کا خوف ہے۔ اگر وضو کرے گا تو عید کی نماز فوت ہو جائے گی، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، تو اب ایسی صورت میں تیمم کر لے اور عید کی نماز پڑھ لے، کیونکہ عید کی نماز کا کوئی بدل نہیں ہے، اور نہ ہی عید کی نماز تنہا ہوتی ہے۔ تو نماز عید فوت ہونے کا خوف ہے تو تیمم کرے، وضو نہ کرے، پانی بھی موجود ہے لیکن وضو کرے گا تو عید کی نماز فوت ہو جائے گی، تو وضو کو چھوڑ دے اور تیمم کر کے نماز عید کو ادا کرے۔ ولو بناءً، اگرچہ نماز عید کی بنا کرے، یعنی ایک رکعت چھوٹ گئی تھی اور وضو ٹوٹ گیا، تو ایسی صورت میں اس نے فوراً تیمم کرے اور اس تیمم کو کر کے باقی بچی ہوئی دوسری رکعت کی بنا اسی تیمم پر کر لے جو دوبارہ سے کیا ہے۔ تو بنا کے لیے بھی تیمم کرنا صحیح ہے۔ اگر وضو کرے گا تو جو رکعت چھوٹ گئی ہے اس کی بنا نہیں ہو پائے گی، اور وضو کرنے میں مشغول رہے گا، دوسری رکعت ترک ہو جائے گی، تو اس کی عید کی نماز ترک ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں تیمم کر کے بنا کر لے۔ وَلَيْسَ مِنَ الْعُذْرِ خَوْفُ فَوْتِ الْجُمْعَةِ وَالْوَقْتِ، اور جمعہ اور وقت کے فوت ہونے کا خوف کوئی عذر نہیں ہے۔
کیوں عذر نہیں ہے؟ کہ جمعہ کا بدل ظہر ہے، اگر جمعہ چھوٹ گئی تو پھر ظہر وضو کر کے ظہر پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے وقت نکل رہا ہے تو وضو کرے، وقت نکل گیا تو قضا پڑھ سکتا ہے۔ تو اسی لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا جمعہ اور وقت کے فوت ہونے کا خوف عذر نہیں ہے، لہٰذا ایسی صورت میں نماز جمعہ اور وقت نکلنے کا خوف ہے تو تیمم کر کے چاہے نماز جمعہ پڑھ لے یا وقتیہ نماز پڑھے، تو اس کے لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا یہ کوئی عذر نہیں۔ نماز جمعہ کا بدل ظہر ہے اور وقت کا بدل قضا ہے۔ الثالث، تیسری شرط تیمم کے صحیح ہونے کی، ان یکون التیمم بظاہر من جنس الارض، تیمم زمین کی پاک جنس سے ہو، زمین کی جو پاک جنس سے ہے تیمم اسی سے ہوگا، اس کے علاوہ نہیں۔ وہ کیا کیا ہے جو زمین کی جنس سے ہے؟ کالتراب، جیسے مٹی، والحجر، پتھر، والرمل، اور دھول، للحطب والفضة والذهب، نہ لکڑی ہے، نہ چاندی ہے، نہ سونا ہے۔ ہاں البتہ اگر ان پر گردہ ہے، گرد لگی ہوئی ہے تو اس گرد سے تیمم کرنا جائز ہو جائے گا۔ الرابع، چوتھی شرط تیمم کی صحیح ہونے کی، استیعاب المحل بالمسح، مسح کے ذریعے سے اعضائے تیمم کا استیعاب، یعنی اعضائے تیمم کو پورا اعضائے تیمم کی جگہ کا پورا گھیرنا، یعنی پوری جگہ پر مسح کرنا، یہ چوتھی شرط ہے۔ الخامس، پانچویں شرط تیمم کے صحیح ہونے کی، ان یمسح بجمیع الید او باکثرها، تیمم کرنا ہے تمام ہاتھ سے یا اکثر ہاتھ سے، حتی لو مسح باصبعین لا یجوز، یہاں تک کہ اگر مسح کیا 2 انگلیوں سے تو جائز نہ ہوگا۔ ولو کررا، اگرچہ بار بار کیا، حتی استوعبا، یہاں تک کہ پوری جگہ گھر گئی، تو ایسی صورت میں بھی 2 انگلیوں سے مسح کیا اور بار بار کیا، پوری جگہ گھر گئی، تو 2 انگلیوں سے مسح کرنا جائز نہیں، بخلاف مسح الراس، مسح راس کے برخلاف، مسح راس کے برخلاف یعنی 2 انگلیوں سے بھی مسح ہو جائے گا، اگر چوتھائی سر کا 2 انگلیوں سے مسح کر لیا تو ہو جائے گا، لیکن تیمم کا مسح 2 انگلیوں سے نہیں ہوگا۔ السادس، چھٹی شرط تیمم کے صحیح ہونے کی، ان یکون بضربتین بباطن الکفین، دونوں ہتھیلیوں کو، ہاتھ کی دونوں ہتھیلیوں کی 2 ضربوں کے ساتھ، 2 ضربوں کے ذریعے سے، یعنی مسح کرے گا تو ہاتھ کی دونوں ہتھیلیوں کی 2 ضربوں کے ذریعے سے مسح کرے گا، تو یہ 2 ضربیں ہاتھ کی ہتھیلی کی ہونا شرط ہے۔ ولو فی مکان واحد، اگرچہ دونوں کی دونوں ضربیں ایک ہی جگہ میں ہوں، ایک ہی جگہ میں لگائی جائیں۔ وَيَقُومُ مقام الضربتین
اصابۃ التراب بجسدہ، اگر تیمم کرنے والے کے بدن پر مٹی پہنچی یعنی گرد وغیرہ لگ گئی، اصابۃ التراب بجسدہ، کسی اس کے یعنی تیمم کرنے والے کے جسم کو مٹی پہنچی، اذا مسحہ بنیت التیمم، اور اس نے تیمم کی نیت سے اس کا مسح کر لیا تو تیمم صحیح ہو جائے گا۔ السابع، تو یہ 2 ضربوں کے قائم مقام ہو جائے گا، یعنی کسی شخص کے بدن پر گردہ لگ گیا، مٹی لگ گئی، دھول لگ گئی، دھول پہنچ گئی، اور اس نے تیمم کی نیت سے اس کا مسح کر لیا اعضائے تیمم کا، تو یہ 2 ضربوں کے قائم مقام ہو جائے گا، لہذا اس کا تیمم ہو جائے گا۔ السابع انقطاع ما ینافیہ من حیض او نفاس، 7ویں شرط اس چیز کا دور ہونا جو چیز تیمم کے منافی ہے، یعنی تیمم کو روکنے والی ہے، جس کے ہوتے ہوئے تیمم نہیں ہو سکتا، اس چیز کا دور کرنا، یعنی حیض یا نفاس، اس چیز کا دور ہونا، یعنی حالت حیض اور حالت نفاس میں اگر عورت ہے، حالت حیض یا حالت نفاس میں ہے، تو اب حالت حیض اور یا نفاس میں ہونے سے تیمم نہیں ہو سکتا ہے، تو اس چیز کا دور ہونا جو تیمم کو روکنے والی ہے، یعنی حیض یا نفاس، جب یہ منقطع ہو جائے تو پانی نہ ملے تو ایسی صورت میں طہارت کا تیمم کر لیں۔ او حدث، یا حدث کا ہونا یعنی بے وضو ہونا، تو اب بے وضو ہے اور نماز کے مباح ہونے یا نماز کے عبادت مقصودہ کا قصد کرنے یا نماز کو مباح کرنے کی نیت سے تیمم کیا، تو اب اس سے نماز پڑھی جائے گی، تو اب حدث کی حالت میں بھی تیمم نہیں ہو سکتا، تو حدث کا منقطع ہونا بھی ضروری ہے۔ حدث، حیض اور نفاس جو تیمم کو روکنے والی ہیں، ان چیزوں کا دور ہونا تیمم کے لیے شرط ہے۔ الثامن، 8ویں شرط، زوال ما یمنع المسح، اس چیز کا دور ہونا جو مسح کو روکنے والا ہے، جو چیز مسح کو روک دیتی ہے، مسح جس کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا، اس چیز کا بھی دور ہونا ضروری ہے، شرط ہے تیمم کے لیے۔ وہ کیا کیا ہے؟ کشمع و شحم، جیسے موم اور چربی، یہ تو شرائط تیمم ہوئے، تیمم کے صحیح ہونے کی شرائط ہوئے، اور تیمم کا سبب کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں وَسَبَبُهُ وَشُرُوطُ وُجُوبِهِ، تیمم کا سبب اور اس کے واجب ہونے کی شرطیں، کما ذکر فی الوضوء، وہی ہے جس طرح وضو میں ذکر ہوئی، جو وضو میں ذکر ہو چکی ہیں وہی شرطیں، اور تیمم کا جو وضو کا سبب ہے اور وضو کے لازمی ہونے کی شرط ہے، جس طرح قرآن میں تیمم کا سبب اور اس کے واجب ہونے کی شرطیں وہی ہیں جو وضو میں ذکر ہوئی، وَرُكْنَاهُ، اور تیمم کے 2 رکن ہیں یعنی 2 فرض ہیں، مسح الیدین والوجہ، دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا اور چہرے کا مسح کرنا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔